ہمارے گاؤں کو ہاٹ سے آگے جو سڑک پہاڑی راستے کے بیچ وقت طے کرتے ہوئے علاقہ غیر کو جاتی ہے، اس راستے کے درمیان واقع تھا۔ آج سے 60 برس پہلے ہمارے گاؤں سے عجب خان کا جلا ہوا گھر بھی نظر آتا تھا۔ وہ ایک الگ قصہ ہے۔ فی الحال جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بھی دل سوز ہے۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں ایک لڑکا اپنے ہی بھائیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام زرگل خان تھا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب رہتا تھا۔ اسے علم نہ تھا کہ اس کے بھائیوں کے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ وادی میں بکریاں چرا رہا تھا جبکہ اس کے گھروں میں فائرنگ ہو رہی تھی۔ گلزر کو بھوک لگی تو وہ اچانک بکریوں کا گلہ وادی میں چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ گلزر کے گھر کی چھت فریق مخالف کے گھر کی چھت کے بالکل سامنے تھی۔ جب اس کے بھائی اپنی چھت پر فائرنگ کے لیے چڑھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی ابھی بھی چھت پر ہے۔ انہوں نے اوپر چڑھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آواز سن کر گلزر چارپائی کے پیچھے سے باہر نکلا۔ وہ سمجھ بھی نہ پایا کہ وہ کیسی آواز ہے کہ اچانک ایک گولی اس کی کمر میں لگی۔ وہ منہ کے بل گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اپنے گھروں کی چھتوں سے کئی لوگوں نے اسے گولی لگتے اور گرتے دیکھا۔ جب بھائیوں کو ہوش آیا تو گلزر دم توڑ چکا تھا۔ وہ لڑکے کی لاش کندھوں پہ اٹھائے شور مچاتے نیچے آئے اور کہنے لگے کہ گلزر مخالف پارٹی کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا ہے، اب ہم اس کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اسی وقت سب پر گلزر کی جواں موت کا صدمہ طاری تھا۔ کسی کو ہوش نہ تھا اور نہ ہی کسی کو غور کرنے کا موقع ملا۔ ہر کسی نے فوراً فریق مخالف کو ہی مادر الزام ٹھہرایا۔ مقدمہ دائر ہو گیا اور مخالف پارٹی کے بعض نوجوان جنہوں نے دراصل فائرنگ شروع بھی نہیں کی تھی اس مقدمے میں گرفتار کر لیے گئے۔ محبت کی طرح قانون بھی اندھا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں ناحق گلزر کے قتل کی سزا بھگتنی پڑی۔ 2 سال وہ جیل میں رہے، پھر اللہ نے انصاف کرایا اور وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے، کیونکہ ماں کو اپنے ایک بیٹے کے بیان سے معلوم ہوا کہ گلزر مخالفین کی گولیوں سے نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائیوں کی گولیوں سے مارا گیا تھا۔ ماں تو سب کے لیے ماں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے لڑکوں کو راضی نامے پر مجبور کیا۔ راضی نامہ ہو گیا، مگر گلزر کے بھائیوں نے ماں کی ضد پر راضی نامہ کیا تھا۔ ان کو ماں کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ان لوگوں کو نیچا دکھا کر رہیں گے۔ گلزر کا باپ ہر ایک سے کہتا تھا کہ میرا جواں سا لڑکا اس کی بھیڑ چڑھ گیا ہے، میں اس کے قتل ناحق کا انتقام ضرور لوں گا۔ فریق مخالف میرے کزن تھے۔ ان کے والدین نے کئی بار گلزر کے ماں باپ کی منت کی کہ اب جھگڑا ختم کر دو، ایک جان جاتی تھی چلی گئی، بات آگے بڑھے گی تو کئی اور جانیں بھی ایسے ہی چلی جائیں گی۔ بیٹے انمول ہوتے ہیں، ان کو جنم دینے کے بعد پڑھنے، پھولنے اور جوان ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ماؤں کے دل ان کی سلامتی کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں، مگر وہ لوگ نہ مانے، ان کا دل کسی طرح صاف نہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بدلہ ہر صورت لینا ہے ورنہ لوگ ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ میرے سارے کزن ہی خوبصورت تھے، لیکن ان میں گل ریحان کا جواب نہیں تھا۔ وہ تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا، حسین اور لائق نوجوان تھا۔ وہ سارے خاندان کے سر کا تاج اور غرور تھا جس پر ہم سب فخر کرتے تھے۔ وہ اس جھگڑے کو ختم کرانے اور صلح کروانے میں پیش تھا۔ گل ریحان کو لڑائی جھگڑا پسند نہ تھا۔ وہ سبھی کو ہمیشہ امن و امان سے رہنے اور آمادہ کرتا رہتا تھا۔ اس جھگڑے میں بھی وہ کئی بار ثالث بن چکا تھا۔ گلزر کے بھائی اب اس کو بھی اپنی راہ کا سب سے بڑا روڑا سمجھتے تھے۔ انہوں نے گلزر کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ریحان کو ان 2 فریقین کے جھگڑے سے کچھ نہ تھا، مگر فکر تھی تو یہ کہ کہیں علاقے کا سکون تباہ نہ ہو۔ تبھی وہ ان کے بیچ
ہمیشہ کے لیے صلح کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں رہتا تھا اور وہاں وکالت پڑھ رہا تھا۔ جب وہ امتحان دے کر گھر لوٹا تو دشمنوں نے اس کے لیے بندوقیں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اس کو گھر تک بھی نہ جانے دیا، رستے میں ہی پہاڑی کے اوپر سے فائرنگ کیا۔ خدا کی قدرت، اس وقت ریحان کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گرا۔ یوں اس کی جان بچ گئی۔ دشمن یہ سمجھے کہ اس کو گولیاں لگ گئی ہیں اور وہ زخمی ہو کر پانی میں گرا ہے۔ ندی کے پانی نے تھوڑی دیر کے لیے ریحان کو چھپا لیا اور فائر کر مارنے والے اس کو مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ اب گل ریحان کو پتہ چل گیا کہ مخالف ان کی جان کے در پہ ہیں اور اس کو مار دینا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اس نے گاؤں ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور کوہاٹ میں مکان کرائے پر لے کر وہاں وکالت شروع کر دی۔ اب گلزر کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ریحان گاؤں چھوڑ گیا ہے تو وہ ہر ایک سے کہنے لگے کہ دیکھو، وہ بزدل ہمارے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر نکل گیا۔ اب ہم کو کوہاٹ جا کر اس کو قتل کر دیں گے اور اس کو مار کے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ گل ریحان سب بھائیوں میں چھوٹا تھا اور گلزر بھی اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہی تھا۔ یہ آپس میں کزن بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کے بھائی کہتے تھے کہ ہم قاتلوں کے سب سے چھوٹے بھائی یعنی گل ریحان کو مار کر اپنے برادر کا بدلہ لے کر دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ پہاڑی علاقوں میں جب مرد ایک بات کہہ دیتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خواہ وہ بات صحیح ہو یا غلط۔ تب یہ ان کی آن اور زبان کا سوال ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے گلزر کا قتل ان کے اپنے ہاتھوں اتفاقی ہوا، تاہم لوگوں سے جو کہہ بیٹھے کہ ہمارے بھائی کو مخالفوں نے قتل کیا ہے تو ہم بے غیرت نہیں کہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ خون سے نہ لیں۔ وہ اب اسی دکھاوے کی غیرت کی خاطر ریحان کے قتل کے در پہ تھے۔ ریحان کے بھائیوں کو علم تھا کہ یہ لوگ جو ان کو قاتل ٹھہرا چکے ہیں وہ ریحان کی جان لے کر ہی رہیں گے۔ گاؤں میں خود کو باعزت اور سچا ثابت کرنے کے لیے اگر انہوں نے اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات کو پورا نہ کیا تو گاؤں والے ان کو جینے نہ دیں گے اور بزدل بغیرت کہہ کر تانے دے دے کر مار دیں گے۔ سو انہوں نے ریحان کی نگرانی شروع کر دی۔ اب ہر وقت وہ سالے کی طرح بندوق لیے ریحان کے ساتھ ہوتے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ریحان کا منجلا بھائی تو اس کی حفاظت کی خاطر دن رات اس کا پہرا دیتا تھا۔ وہ اپنے پیروں کے چھالوں کا خیال کرتا، نہ اس بندوق کے بوجھ کا جو 24 گھنٹے اس کے کندھوں پر رہتی تھی۔ اس نے 5 سال میں نیند کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ بہت کم سوتا تھا اور زیادہ تر بھائی کے سرہانے جاگ کر رات بسر کرتا تھا۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ریحان کی موت آئی تب کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب خدا کسی کو مارنا چاہے تو خود بخود پاسبان، محافظ اور سہارے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ آخرکار ان ظالموں کی بن آئی۔ جس دن ریحان کا نکاح تھا وہ دولہا بنا ہوا ذرا دیر کو کھیت کی طرف چلا گیا کیونکہ اندر عورتیں تھیں اور وہ باتھ روم کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ دشمن طاق میں تھا۔ انہوں نے اس کو رفع حاجت کے لیے کھیت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پشت کی طرف سے گولی مار دی۔ لوگ سمجھے خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں خوشی کے موقع پر بھی خوب فائرنگ ہوتی تھی۔ یوں کسی نے اس پر توجہ نہ دی، مگر جب دولہا نظر نہ آیا تو بھائی بھاگے۔ ادھر ادھر دیکھا، وہ تھوڑی دور ہی خون میں لت پت مل گیا۔ اس کا لباس اس کے اپنے ہی خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ ان ظالموں نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، صرف گاؤں والوں کو جتانے کے لیے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ شادی کا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ دلہن بھی میرے خالہ زاد تھی۔ یہ خبر سن کر غش کھا گئی۔ میں اس کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ سب کہتے تھے کہ گل ریحان سا جوان پھر جنم نہ لے گا، ایسا صالح پسند، امن پسند نوجوان نہیں دیکھا۔ ایسی ہستی کو مارنے کو کس طرح ان کا جی چاہا ہوگا۔ پتہ نہیں ان ظالموں نے کیسے اس پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، وہ بھی دولہا بنے وقت۔ اس دن پہاڑ تو کیا وادی کی گھاس کے تنکے بھی فریاد کر رہے تھے۔ مجھ کو اپنے کزن کے مرنے کا انتہائی دکھ ہوا تھا، بیان نہیں
کر سکتی، سوچ رہی تھی کہ ایک کاش اس کے حصے کی موت مجھے آ جاتی۔ گل ریحان کی ماں ہوش مند رہی اور نہ پاگل ہوئی، وہ بیچ میں کہیں رہ گئی تھی۔ ایسی ماؤں کو خدا صبر دے اور پہلے اپنے پاس بلا لے جن کے جواں سال بیٹے بے نام چلے جائیں۔ خدا جانے اس جہاں سے انصاف کہاں چلا گیا ہے کہ گناہگار بچا لیا جاتا ہے اور بے گناہ کو سزا مل جاتی ہے۔ گل ریحان تو وکیل بن کر وطن کے لوگوں کو انصاف دلانے والا تھا، یوں ایک معصوم پھول کچلا گیا تھا، سارا گلشن ہی ویران ہو گیا۔ شاید اس کے بعد ہمارے گاؤں کے باغوں میں مدتوں ایسا مہک دار گلاب نہ کھلے جو اپنے علاقے کو اپنی ذہانت سے معطر کر دے۔